ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، منتظمین محفل میلاد مصطفیٰ اور جملہ اہل محبت قائدین تحریک منہاج القرآن، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس بابرکت بارونق محفل پاک میں ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن احباب نے آج کی اس محفل کا انتظام کیا، انشرام کیا، اہتمام کیا، ان میں سے محمد افضل صاحب، علی زین صاحب، ان کے جملہ دوست احباب برادران، محترم ارشد صاحب، محترم حافظ محمد یار صاحب، جن کی وساطت و محبت کے ساتھ میں آپ احباب کی زیارت کر رہا ہوں. محترم قاری محمد اقبال صاحب بھی تشریف فرما ہے. اللہ کریم ہر غلام مصطفیٰ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سورہ اعراف کی آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: الذین یتبعون الرسول النبی الامی. فرمایا وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. کس کی پیروی کرتے ہیں؟ رسول کی، نبی کی اور امی کی. پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی کی اور امی کی. یہ تین یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مقام بیان فرمائے. ایک مقام کو مقام رسالت کہا جاتا ہے، ایک مقام کو مقام نبوت کہا جاتا ہے، اور ایک مقام کو مقام امیت کہا جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھے لے ہیں تینوں شان حضور کی، اور کسی شان بھی کبھی کمی ہوتی نہیں ہے. آپ پوچھیں گے رسول، نبی، امی. چلو رسول تو ہم مانتے، نبی بھی مانتے، امی کا لفظ جو ہے یہ کیا شان مصطفیٰ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو ہم قرآن سے فیصلہ کریں گے. اے قرآن تو بتا کہ یہ جو الامی ہے، چونکہ ظہور صاحب بھی تشریف فرمائے، جو احباب گرامر سے شغف رکھتے ہیں اور جن کا گرامر سے واسطہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نقرہ، ایک ہوتا ہے معرفہ. معرفہ کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ الف لام لگتا ہے. الف لام جب لگ جائے اس کو الف لام کو تعریف کا کہا جاتا ہے. الف لام تعریف کا ہے. یہ دیکھیے
یہ سارے کے سارے نام جو شروع میں ہے قرآن پاک میں، یہ نام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ کس کے نام ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور ان تمام ناموں کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ الرحمن، الرحیم، بعض وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کے ساتھ الف لام لگتا تو ہے لیکن لام پڑھا نہیں جاتا۔ مثلا جن کے ساتھ لام نہ پڑھا جائے ان کو حروف شمسی کہتے ہیں، لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اور جن کے ساتھ لام لکھا بھی جائے اور پڑھا بھی جائے ان کو حروف قمری کہا جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے البا، ٹھیک ہے نا، الف لام پڑھا گیا نا، البا، آگے کیا آتا ہے؟ التانیہ پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ اتا، اسا، الجیم، یعنی جہاں لام لکھا بھی جائے اور لام پڑھا بھی جائے اس کو قمری کہا جاتا ہے، جہاں لام لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے اسے شمسی کہا جاتا ہے، لیکن ہوتی دونوں میں تعریفیں ہیں۔ یہ تمام نام الف لام کے ساتھ ہیں۔ کس کے ساتھ ہے؟ تو یہ تو بات کنفرم ہو گئی کہ جب الف لام لگے تو تعریف ہوتی ہے، عیب نہیں ہوتا، کمال ہوتا ہے، نقص نہیں ہوتا، شان ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ الف لام نے بتا دیا۔ آؤ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور تینوں الفاظ پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اس کو پڑھ کے دیکھیں، کل قرآن پاک کو پڑھ لیجئے گا۔ تین نام ہے سرکار کے اور تینوں ناموں کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ الرسول، النبی، الامی۔ ایک قرآن فیصلہ کر رہا ہے جہاں الف لام لگ جائے وہاں شان بیان ہوتی ہے، جہاں الف لام لگ جائے وہاں تعریف ہوتی ہے۔ تو یہاں الرسول کہا یہاں بھی تعریف ہے، النبی کہا یہاں بھی تعریف ہے، اور الامی کہا یہ بھی تعریف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کو خدا قابل تعریف بنا دے وہ کبھی ان پڑھ نہیں ہوتا، ان پڑھ وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھیے گا ادھر نام ہے اللہ کے اور ادھر نام ہے سرکار کے۔ ادھر نام کیا ہے؟ ادھر الف لام تو نہیں لگا لیکن ایک شان والی بات ہے۔ اہل علم سمجھتے ہیں جتنے بھی ہیں نا اللہ محبوب کے نام، اس کی آخر میں تنوین آتی ہے۔ محمد، احمد، حامد، محمود، قاسم، عاقب، فاتح، حاشر، شاہد، رشید، مشہود، بشیر، نذیر۔ دو زبر، دو زیر یا دو پیش آخر پہ آ جائے اس کو بھی تعریف کہا جاتا ہے۔ تنوین آ گئی ہے، تنوین علامت تعریف ہوتی ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہاں دیکھیے گا، کل پڑھ کے دیکھیے گا، ادھر بھی وہ تینوں نام درج ہے۔ ادھر رسول بھی لکھا ہوا ہے، ادھر نبی بھی لکھا ہے، ادھر امی بھی لکھا ہے۔ کسی سے پوچھ لینا بتا امی جو یہاں لکھا ہوا ہے یہ مصطفیٰ کی تعریف ہے یا مصطفیٰ کا ماجن ہے؟ اسے تعریف کہو گے یا نہیں کہو گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا یہ ساری صفتیں میری سرکار کی ہیں، ہر شان میں تعریف ہے، ہر شان میں کمال ہے۔ باقی تو پڑھ کے بندہ تعریف کہے، امی پہ آ کے کہے یہ تعریف نہیں ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ جس طرح باقی ناموں میں تعریف محمد مصطفیٰ ہے اسی طرح اس نام میں بھی تعریف محمد مصطفیٰ۔ اچھا اب ذرا دیکھیے گا، ترتیب قرآن دیکھیے گا اور ترتیب کی حکمت دیکھیے گا۔ ترتیب قرآن کیا ہے؟ تین نام ترتیب سے، الرسول، النبی اور الامی۔ اچھا جب ترتیب ہوتی ہے نا حضور کے ناموں میں یا حضور کی شانوں میں، اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ اب نماز پڑھتے روزانہ، نماز میں ترتیب دیکھیے گا۔ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول، یہ ترتیب، محمد، عبد اور رسول۔ پہلے محمد، پھر عبد، پھر رسول۔ حکمت کیا ہے؟ پہلے محمد کیوں، پھر عبد کیوں، پھر رسول کیوں؟
اس حکمت کا راز کیا ہے، محمد کسے کہتے ہیں اور عبد کسے کہتے ہیں؟ پہلے ان دونوں کو دیکھتے ہیں، پھر آخری نام کو دیکھیں گے۔ ایک ہے محمد، ایک ہے عبد۔ محمد کسے کہتے ہیں، عبد کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کی تعریف کرے اسے عبد کہا جاتا ہے، اور جس کی خدا خود تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے، اسے محمد کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کس نے کس کی تعریف پہلے کی ہے، کس نے کس کی بات پہلے کی ہے، کس نے کس سے محبت پہلے کی ہے، کس نے کس کی شان پہلے کی ہے۔ اب تخلیق ہوا، لیکن وہ جو ذات ہے نا، وہ تخلیق نہیں ہو، وہ خالق ہے۔ ایک مخلوق ہے، ایک خالق ہے۔ مخلوق نے عبادت تب کرنی تھی جب اس کی تخلیق ہونا تھی، جب اس نے ظاہر ہونا تھا، تب سے اس نے بندگی شروع کرنی تھی۔ ارے بندہ بندگی شروع تب کرتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے اللہ کب سے محمد محمد کر رہا ہے؟ کبھی یہ بھی خیال کیا ہے وہ کب سے یار کی باتیں کر رہا ہے، وہ کب سے یار کا ذکر کر رہا ہے؟ اب حدیث قدسی میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببتو، پس مجھے پیار ہو گیا، مجھے محبت ہو گئی، ان اعرفا، کہ میری پہچان ہو جائے، میں پہچانا جاؤں، فخلقتو، اچھا وہ محبت پہلے ہوئی۔ یہ ترتیب حدیث دیکھیے، پہلے کا احببتو، مجھے محبت ہوئی، ان اعرفا، اچھا اس کو کس سے محبت ہوئی؟ خلقت کی بات تو بعد میں ہے، محبت کی بات پہلے ہے، تخلیق کی بات بعد میں ہے، محبت کی بات پہلے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ابھی اس نے تخلیق نہیں کیا تھا، محبت پہلے سے کر رہا تھا۔ اچھا کوئی کہے جی یہ مثال آپ نے کہاں سے دے دی؟ بندہ ظاہر بعد میں ہو، محبت پہلے ہوتی ہے۔ ایک مثال عام دیتا ہوں، ایک جوڑا ہے، ان کی شادی ہو، شادی کے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد ان کے کمرے میں ایک بچے کی تصویر لگ گئی۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہر بندہ اولاد کا طالب ہوتا ہے، بچے کی تصویر لگ گئی۔ اب یہ جو تصویر ہے نا، اس کی محبت جو ہے، اس کی محبت شروع ہو گئی۔ تصویر دیکھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے میرے مالک ہمارے گھر میں ایک پھول آ جائے، ہمارے گھر میں پھول آ جائے۔ محبت پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، طلب پہلے سے شروع ہوتی ہے، تعلق پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ تو عام مثال ہے کہ آتا بعد میں ہے، محبت پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر مخلوق کی محبت کا یہ زاویہ ہے تو بتا خالق کی محبت کا زاویہ کیا؟ خالق کے پیار کا زاویہ کیا ہوگا؟ فاحببتو ان اعرفا، مجھے محبت ہوئی، میں پہچانا جاؤں، فخلقتو نور محمد، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کے اول کو پیدا کیا جسے نور محمد کہا جاتا ہے۔ ایک جھنگ کا شاعر لکھتا ہے، میں قربان جمع، ایک جھنگ کا شاعر لکھتا ہے، میں رب آہم پر جان دا کوئی نہ، میں رب آہم پر جان دا کوئی نہ، ہائی کول میرے تنہائی لگا شوق جو کوئی محبوب بناوا، میں یکدم قلم اٹھائی، میم تہنو جز کر کے وات میم قدار رلائی، ان نام محمد پیارا لگا، میں ایک تصویر بنائی، میں ایک تصویر بنائی، هو اللہ الخالق البارئ المصور المصور المصور۔ اس مصور نے پہلا نقشہ کس کا بنایا ہوگا؟ اس مصور نے پہلی تصویر کس کی بنائی ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا اس مصور کے نقش اول کو ذات محمد کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر۔ پہلے محمد، پھر عبد، پھر رسول۔ اب یہ ترتیب کیا ہے؟ پہلے محمد جس کی اللہ تعریف کرے، پھر عبد جو اللہ کی بندگی کرے، اور رسول جس کو اللہ بھیجے۔ تو پہلے رب نے تعریف کی، پھر مصطفیٰ نے رب کی تعریف کی، ایک دوسرے کی دونوں ہی تعریفیں کرتے رہے، کبھی وہ اس کی تعریف کرے، کبھی یہ اس کی تعریف کرے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔
مرزا اسداللہ غالب کا اپنے نام سنا، اردو ادب کا ایک شاعر نام، اور مرزا غالب کا فارسی بھی لکھتے رہے۔ مرزا نے ایک فارسی میں کلام لکھا، کسی نے کہا مرزا صاحب، مرزا اسداللہ غالب سے کہا غالب صاحب کبھی نعت لکھی ہے سرکار کی، کبھی شان مصطفیٰ بھی لکھی ہے؟ غالب نے 2 لائنیں لکھی اور کمال کر دیا، کہا غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ صداقتیں کہ ذات پاک مرتبہ دان محمد او غالب تو حضور کی نعت نہیں پڑھ سکتا. حضور کی نعت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے. وہی جانتا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے, وہی جانتا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے. تو ترتیب کا ایک راز ہوا کرتا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے ورنہ اسی گلی میں بندہ گم ہو جاتا ہے. موضوع سے ہٹ جاؤں گا. اب فرمایا الرسول النبی الامی. پہلے رسول کہا, پھر نبی کہا, پھر امی کہا. یہ ترتیب کا راز. رسول کب سے ہے, وہ نبی کب سے ہیں, اور امی کب سے ہیں. ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا رسول کب سے ہے, نبی کب سے, امی کب سے. قرآن نے کہا الذی نہ یجدونہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ جو نام ہے نا, یہ شانیں ہیں, یہ پہلے بھی لکھی ہوئی تھی کہ رسول پہلے سے ہے, نبی پہلے سے ہے, امی پہلے سے ہے, امی پہلے سے ہے. اچھا رسول کب سے؟ ایک دو احادیث پیش کرتا ہوں. رسول کب سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب زمین پہ بھیجا تو آپ 300 سال تک روتے رہے. حدیث پاک ہے, اور اس حدیث کی روایت جو یہ روایت ہے امام حاکم, ان کی کتاب اتھنٹک کتاب المستدرک, اس میں حدیث نقل کی گئی. راوی کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حدیث سنیے گا. لما اقترف آدم الخطیہ فقال آدم یا ربی انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جی آدم نے ایک دن آسمان کی طرف دیکھا نا, اوپر چہرہ کیا, اوپر چہرہ کیا تو دعا مانگی اللہم انی اسألک بحق محمد, بحق محمد, ربا سونیا محمد کے وسیلے سے مجھے معافی تو عطا فرما دے. قال اللہ تعالی, اللہ نے فرمایا یا آدم, اے آدم کیف عرفت محمد, تو محمد کو جانتا کیسے ہے, تو میرے مصطفیٰ کو کیسے جانتا ہے؟ میں نے تو ابھی ظاہر ہی نہیں کیا. قال آدم, آدم نے عرض کیا انک قد خلقتنی بیدک, یا اللہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا تھا, ونفخت فی من روحک, میرے اندر روح ڈالی تھی, ورفعت راسی, میں نے سر اٹھایا, فرعیتو, میں نے دیکھا, اللہ قوائم العرش, عرش کے ستونوں پہ مکتوباً لکھا ہوا تھا کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کلمے کا ترجمہ ذرا کیجئے نا. جو کلمہ بابا آدم نے دیکھا تھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو ترجمہ کل تھا وہی ترجمہ آج ہے, جو کلمہ کل تھا وہی کلمہ آج ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. کب سے رسول ہے, کب سے رسول ہے. اچھا پھر دیکھیے گا ایک اور آیت کریمہ, پہلا پارہ ہے, قاری صاحب بھی تشریف فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سین کعبہ میں کھڑے ہوئے, آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی. اچھا دعا میں کس کو طلب کیا, کس نے کس کو طلب کیا؟ یہ لائن میری یاد کر لیں, گھر خدا کا ہے. گھر کس کا؟ گھر کس کا؟ گھر خدا کا, زبان خلیل کی, ذکر آمد مصطفیٰ کا. گھر خدا کا, زبان خلیل کی, ذکر آمد مصطفیٰ کا. عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا. ایک طالب ہے, ایک مطلوب ہے. طالب کو خلیل کہتے ہیں اور مطلوب کو حبیب کہا جاتا ہے. یہاں چلتے چلتے بات کر دوں, بعض لوگ کہتے ہیں حضور کی تو وفات ہو چکی ہے, تم خوشیاں کیوں کرتے ہو, تم خوشیاں کیوں کرتے ہو. میں نے کہا بھی ہم مطلوب کی بات نہیں کریں گے, پہلے طالب دی گل نہ کر لیں, پہلے
طالب کی بات نہ کر لے، بتا طالب کا نام کیا ہے؟ کہیں گے طالب کو ابراہیم کہتے ہیں۔ میں نے کہا بتا ابراہیم کی وفات کو کتنا عرصہ گزر کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کو 4,500 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے سال جی؟ 4,500 سال گزر چکے ہیں۔ وفات ہو چکی ہے، وفات ہو چکی ہے، لیکن مجھے بتائیے کیا امت طالب کے نام پہ خوشیاں کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بتائیے ہر سال 3 دن قربانی کے دن جب آتے ہیں طالب کے نام پہ خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کبھی کسی نے مسئلہ پوچھا ہو کہ وہ تو وفات پا چکے ہیں، ان کا تو مزار بن چکا ہے، وہ تو قبر میں چلے گئے ہیں، ان کی خوشیاں کس بات کی؟ ان کے نام پہ خوشیاں کس بات کی؟ تو مجھے کہنے دیجئے جو مولا طالب کی خوشی ختم ہونے نہیں دیتا تو مطلوب کے مقام کا امام اہل سنت نے کہا تھا خلیل و نجی کلیم و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی کلیم و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری، یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ اگر طالب کی خوشی ختم نہیں ہو سکتی، اچھا مجھے بتائیے طالب کا دور گزر گیا ہے لیکن مطلوب کا دور باقی ہے۔ جدہ دور گزر جاوے خوشیاں موڑ بھی قائم رہو، ٹھیک ہے جی؟ دور گزر جائے خوشیاں تب بھی سلامت ہو۔ ارے جن کا دور گزر گیا ہے اللہ ان کی خوشیاں مٹنے نہیں دیتا، تو جن کا دور ہے ان کی خوشیوں کا عالم بتا کیا ہو؟ جن کا دور موجود ہے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے والعصر، زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول۔ اچھا حضرت ابراہیم نے دعا کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ لفظ رسول پہ غور کریں، آگے جو بات کی مولا ہمیں وہ رسول چاہیے۔ کون سا رسول؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو معلم بن کے آئے، جو معلم بن کے آئے۔ یہ قرآن مجید کا پہلا پارہ، جو معلم بن کے آئے وہ رسول چاہیے۔ اچھا ادھر خلیل نے وہ رسول مانگا جو معلم بن کے آئے۔ ادھر 28واں پارہ ہے، اللہ نے اعلان کر دیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے بھی ان پڑھوں کے لیے ایک معلم بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان پڑھوں کے لیے معلم بھیجا ہے، ان پڑھوں کے لیے معلم بھیجا ہے۔ مجھے یہ بتائیے سکول سے تعلق رکھنے والے احباب، کسی سکول میں کسی بندے کی اپوائنٹمنٹ ہو اور اس کی تعیناتی ہو، تقرری ہو، اور آئے پڑھانے کے لیے اور آ کے شاگردوں سے کہ میں تو خدا نہ پڑھوں، تو ہر بندہ کہے گا تجھے بھیجا کس نے ہے؟ تجھے بھیجا کس نے ہے؟ یاد رکھیے اعتراض بھیجنے والے پہ ہوتا ہے، اعتراض بھیجنے والے پہ ہوتا ہے۔ جو مصطفیٰ کو معلم بھی مانے، یا تو معلم کہنا چھوڑ دو، یا تو نبی پاک کو معلم کائنات کہنا چھوڑ دو، اور یا پھر ان پڑھ کہنا چھوڑ دو۔ جو معلم مانے اور پھر بھی حضور کو ان پڑھ کہے، میرے خیال میں اس کے دماغ کی علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر عام بندے کی سینس یہ کہتی ہے کبھی پڑھانے کے لیے ان پڑھ آتا ہی نہیں ہے، بھیجا کس نے ہے؟ حکومت بھی بھیجتی ہے نا، تو معلم وہ بھیجتی ہے جو کوالیفائیڈ ہو اور جسے خدا نے بھیجا ہو۔ بتائیے گا۔ اچھا مجھے بتائیے اگر آپ کے علاقے کے اسکول میں پڑھانے والا ان پڑھ آ جائے، اعتراض حکومت پہ ہوگا، اعتراض محکمے پہ ہوگا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ ہوگا۔ تو مجھے بتائیے وہ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ اعتراض ہے، اور اگر کوئی یہ کہ اللہ نے ان پڑھ تو بھیجا معاذ اللہ، تو یہ اعتراض کس کی ذات پہ ہوگا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں
انہیں خبر ہی نہیں کہ ہم کس کی گستاخی کر رہے ہیں، اس کو خبر ہی نہیں ہے ہم کہاں تک چلے گئے ہیں۔ اللہ بھی فرماتا ہے او لوگوں میں نے معلم بھیجا ہے، معلم بھیجا ہے، ہم کسی اور کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو مولا کی بات مانیں گے، مولا کی بات مانیں گے۔ اچھا آگے چلتا ہوں۔ الرسول، النبی، النبی کے بعد الامی، یہ ترتیب کی حکمت ابھی میں نے بتانی ہے۔ النبی کہا، نبی کب سے؟ نبی کب سے ہیں؟ نبی کب سے ہیں؟ نبی کب سے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا متى وجبت لک النبوہ، سونے تو اسی نبی کدو دے؟ حضور فرماتے کنت نبیّا وآدم بین التین والماء، کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد۔ آقا فرماتے ہیں ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ایک باؤنڈری پہ مٹی تھی، ایک باؤنڈری پہ پانی تھا، ان کا ملاپ ابھی ہوا نہیں تھا، گارا بنا نہیں تھا، ادھر مٹی ادھر پانی، آدم کی مٹی ادھر، آدم کا پانی ادھر، ابھی سفر شروع نہیں ہوا تھا، ادھر رکے ہوئے۔ آقا فرماتے جب دونوں چیزیں ایک ایک باؤنڈری پر پڑی تھی تب بھی میں اللہ کا نبی تھا، تب بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ اب امی کب سے ہیں؟ امی کب سے ہیں؟ یہ لائن میری یاد کر لیں، میری پوری تقریر یاد کریں نہ کریں لیکن یہ لفظ یاد کر لیں، مزہ آئے گا آپ کو۔ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ رسول کہتے جس کو بھیجا جائے، جس کو بھیجا جائے۔ نبی کہتے جس کو خبریں دی جائیں، اور امی کہتے جس کو پڑھایا جائے۔ بھیجا کس نے؟ خبریں کس نے دی؟ پڑھایا کس نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ ترتیب کمال کی ہے نا کہ رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ بھیجے اسے رسول کہتے ہیں۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ خبریں دے اسے نبی کہتے ہیں۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ خود پڑھائے اسے امی کہا جاتا ہے۔ جو زمین پہ آ کے نہ پڑھے اسے امی کہتے ہیں، جس کو اللہ پڑھائے۔ اچھا یہ پڑھانا اللہ کا کب سے؟ اب یہاں ایک حدیث ہے پاک سنیے، پہلے قرآن پھر حدیث۔ قرآن مجید کی دلیل ہے، اللہ پاک نے روحوں کو جمع کیا اور الست بربکم سوال کیا، اے روح بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قال، سب نے کہا بلا، مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ ساری روحیں بولی بلا، اس کا مطلب ہے روحیں وہاں بھی کچھ جانتی تھی، روحیں وہاں بھی مولانا صاحب بتا تو نے بلا بولا کہ نہیں بولا؟ اگر آپ اس سے پوچھیں کسی بھی بندے نے بات کی ہو اسے کہ بلا تیری روح نے بلا بولا تھا کہ نہیں بولا، اسے کہنا پڑے گا بلا بلا، ہم سب نے بلا بولا تھا۔ یہ بلا ہمیں کس نے سکھایا؟ عالم ارواح میں روحوں کو بعد برباد لام کھڑی زبر لا، یہ کس نے بتایا تھا؟ عربی کس نے پڑھائی تھی؟ یا انکار کر بلا کا، یا اقرار کر کہ میں بھی وہاں پڑھا ہوا تھا، میں بھی وہاں۔ اب حدیث سنیے گا، اب میری آقا کی حدیث سنیے گا۔ میری آقا فرماتے نہیں، میں بتاتا ہوں، روحوں نے بلا بھی نہیں کہا تھا، روحیں تو مقتدی تھی نا ساری، روحیں پیچھے کھڑی تھی۔ امام کون تھا؟ آقا فرماتے انا اولو من قال بلا، سب سے پہلے اس معلم نے بلا کہا تھا اور پیچھے سیکھنے والوں نے بلا کہا تھا، اس معلم کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ حضور وہاں بھی معلم تھے، ہر بات وہ تو سرکار ہے نا۔ ہم جس نگری پہ بیٹھے ہیں سلطان العارفین کی نگری پہ بیٹھے ہیں، آپ کیا فرماتے؟ کن فیکون جدا فرمایا، اساں او تو بھی کولے ہاسے ہو کالو بلا، اسی کنی چھوڑیا کوئی گونگے ڈورے ناسے ہو، ایک لا مکان مکان اساڈا، ایک آن مطابق پاسے ہو، نفس پلید پلید تکیتا، کوئی اصل پلید تے ناسے ہو۔ اچھا اب یہاں سنیے گا، پڑھ کے آئے اللہ سے پڑھ کے آئے۔ رسول کب سے؟ امی نبی کب سے؟ اور امی کب سے؟ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی یاد کر لیں۔ علم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں عام طور پر؟ ایک علم کسبی اور ایک علم وہبی۔ علم کسبی اور علم کسبی اس علم کو کہتے ہیں جس میں محنت کی جائے، مشقت کی جائے، اور علم وہبی وہ علم ہوتا ہے جو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے،
جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ اتھینٹک اصول ہے عقائد میں سے، اصول عقائد میں سے ایک اصول ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کسی نبی کے پاس کسبی علم نہیں تھا، تمام کے پاس وحی علم تھا، ان کو اللہ نے سکھایا ہوا تھا، علم دیا ہوا تھا۔ اس پہ مثال دیتا ہوں قرآن پاک کی، یہ قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، نائب بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا اتجعل، مولا تک کیا اس کو بنائے گا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اگلی بات سنیں گا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب یہ بات کی نا، اگلی آیتوں میں آتا وَعَلَّمَ آدم الاسماء، اللہ نے آدم کو خود علم سکھایا، اللہ نے آدم کو خود علم سکھایا۔ اچھا حضرت آدم کا استاد کون ہے جی؟ کون استاد ہے؟ قرآن گواہی دیتا ہے جو اللہ مقتدی کا استاد ہے تو بتا پھر امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایک زاویہ دے کسی بھی زاویے کے اعتبار سے، ایک جز کے اعتبار سے بھی میرے آقا کسی نبی سے کام نہیں ہے۔ حضور کا درجہ سب سے زیادہ ہے، شان سب سے زیادہ ہے، جو فردن ہر پیغمبر کو کمال ملا ہوا ہے اللہ نے جمع کر کے میرے پاک محمد کو عطا فرما دیا۔ اگلی بات سنیے، بعض لوگ کہتے جی جبرائیل آیا تھا، جبرائیل نے آ کے حضور کو پڑھایا تھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ اب میں قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہوں، اللہ نے فرمایا اے آدم ایسا کرو، ایک طرف فرشتوں کو کھڑا کر دیا، فرشتوں کو، اور سارے فرشتوں سے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، دسو تے صحیح جتنا علم میرے آدم دیکھو لے تواڈے سارے کو اتنا ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا ان فرشتوں میں جبرائیل نہیں کھڑا ہوگا، ان فرشتوں میں میکائیل نہیں کھڑا ہوگا؟ علم آدم کے سامنے جبرائیل چپ، علم آدم کے سامنے میکائیل چپ، علم آدم کے سامنے اسرافیل چپ، علم آدم کے سامنے اسرائیل چپ، علم آدم کے سامنے کل فرشتے چپ ہیں۔ مجھے بتائیے گا جو جبرائیل آدم کے سامنے خاموش کھڑے ہوئے ہیں وہ محمد کا استاد کیسے بن سکتا ہے؟ وہ حضور کا استاد کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے چپ کھڑے ہوئے۔ اور معراج کی رات کیا ہوا؟ شیخ محقق لکھتے جب جبرائیل آیا نا حضور کو لینے کے لیے، عرض کے مولا کیسے جگانا ہے، میرے محبوب کو جگانا کیسے ہے؟ فرمایا جبرائیل یہ جو کافوری ہونٹ ہے تیرے یہ کس کی خاطر ہم نے بنائے؟ جا محبوب کے قدموں پہ ہونٹ رکھ دے، محبوب کے طلبوں کو چوم۔ اب بعض لوگ حضور کو بشر کہیں، بعض نور کہیں، ایک لائن پڑھنا چاہتا ہوں، یہ نور و بشر کیا ہوتا ہے، نورانیت کیا ہے، بشریت کیا ہے؟ بشریت کا بابا جس کا نام چومے، بشریت کا بابا جس ذات کا نام چومے، اور نوریوں کا سردار جن کے پیر چومے، اسے ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ حقیقت محمد دی پاک کو نہیں سکتا، اتنا چپ دی جائے اللہ کو نہیں سکتا۔ مذاہب پہ جھگڑے اساں چھوڑ دیتے پر محبت جھگڑے چھڑا کو نہیں سکتا۔ بات دور نہ نکل، جلدی میں مضمون کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا حضرت آدم کا علم فرشتوں سے زیادہ، حضرت آدم کا استاد خود اللہ ہے۔ ایک ہو گیا۔ اب 16واں پارہ پڑھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں۔ 4 پیدائشیاں نیچرل ہے دنیا میں، غیر فطری۔ ایک بابا آدم نیچرل پیدائش، حضرت حوا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور چوتھا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ لوگوں نے ماں کو تانا دیا، کہا یا مریم لقد جیت شیئن فریا، مریم بی بی بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم نے عرض کیا ربا سونے بتا میں کیا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا مریم میری بندی تو نے چپ رہنا ہے، میرا عیسیٰ خود بولے گا، خود کلام کرے گا، آج خطاب کرے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گودی میں خطاب کیا۔ کہاں خطاب کیا؟ ماں کی گودی میں خطاب کیا۔ اور خطاب کیا کیا؟ کہا خبردار میری ماں کی پاک دامنی پہ حملہ مت کرنا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، رب نے مجھے کتاب دے دی ہے۔
یہ ماضی کے صیغے ہیں، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور مجھے نبی بنا دیا ہے۔ یہاں میرے قائد، میرے استاد، میرے مربی شیخ الاسلام فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ ان کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ معجزہ عیسیٰ کے پاس ہے تو کیا یہ معجزہ حضور کے پاس نہیں تھا؟ لوگ کہتے 40 سال کے بعد نبی بنے، جن کا مقتدی پگھوڑے میں اعلان کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور کون عیسیٰ علیہ السلام؟ عیسیٰ علیہ السلام کون؟ اس وقت آسمان پہ زندہ ہے۔ آسمان پہ جب زمین سے گئے تھے عمر تھی 40 سال، بعض نے اختلاف بھی کیا، عمر تھی 40 سال۔ کتنی عمر میں گئے تھے جی؟ اب بھی آسمان پہ موجود ہے، کتنے سال گزر چکے ہیں گئے ہوئے؟ 2100 سال۔ کتنے سال جی؟ کب دوبارہ آئیں گے؟ قیامت کے قریب آئیں گے۔ اور حدیث گواہی دیتی ہیں کہ حضرت امام مہدی کے پیچھے آ کے نماز ادا کریں گے، حدیث گواہی دیتی ہیں۔ بہرحال آپ آئیں گے زمین پہ، کب آئیں گے؟ قیامت کے۔ اچھا اس وقت عمر ان کی کتنی ہوگی؟ سوال ذہن میں آتا ہے، اس وقت عمر کتنی ہوگی؟ اہل علم نے کہا گئے تھے تو عمر کتنی تھی جی؟ 40 سال۔ واپس آئیں گے عمر 40 سال ہی ہوگی۔ عمر کتنی ہوگی جی؟ 40 سال ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کا مقتدی سمجھ میں نہیں آ رہا تو امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی پیدا ہوتے۔ چلو وہ تو نبی تھے، وہ تو نبی تھے، اللہ نے پڑھایا اور انہوں نے کلام کیا۔ اب قرآن مجید کا 12واں پارہ پڑھیے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، جب تہمت لگی تو اس تہمت پر بولا کون تھا؟ جواب کس نے دیا تھا؟ کلام کس نے کیا تھا؟ اب کوئی یہ مجھے بتائے اس بچے کا استاد کون ہوگا؟ جس نے یوسف علیہ السلام کی گواہیاں دی تھی اس کے استاد کا نام بتائیے، اس کے کالج کا نام بتائیے، اس کے مکتب کا نام بتائیے، اس کے ادارے کا نام بتائیے۔ وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ صرف یہ نہیں کہا ھذا یوسف ھذا صالح، یہ نہیں کہا، بلکہ دلائل دیے، وکالت کی، وکیل بن گیا۔ کیا کہا تھا؟ قمیص کے بارے میں مکمل بیان دے دیا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ یہ ساری باتیں اس نے کی تھی۔ کوئی بتائے وہ جو بچہ یوسف کی پاک دامنی کا اعلان کر رہا ہے، گواہیاں دے رہا ہے، اس بچے کا استاد کون تھا؟ اس کا معلم کون تھا؟ مطلب یہ ہوا جو مولا عہد یوسفی کے دور کے بچوں کو علم دے رہا ہے اس کے محبوب کی شان کا عالم کیا ہو؟ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ امام غزالی ایک مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے بطخ نے انڈا دیا، بطخ نے انڈا دیا اور کسی نے وہ انڈا لا کے مرغی کے نیچے رکھ دیا۔ انڈا کس کا تھا جی؟ امام غزالی نے اس کو نقل کیا، بطخ نے انڈا دیا اور لا کے کہاں رکھا گیا؟ مرغی کے نیچے۔ 21 دن کی ہیٹ ہوتی ہے اور اس ہیٹ کے بعد وہ انڈا کھلتا ہے اور بچہ باہر آتا ہے۔ اب 21 دن ہیٹ جب ہوئی، ملی اس انڈے کو، ایگ کو ہیٹ ملی تو 21 دن کے بعد وہ اوپن ہوتا ہے۔ اوپن ہونے کے بعد پھر بچہ کس کا نکلا ہوگا؟ اس کا انڈا اسی کا بچہ، ظاہری بات ہے نا۔ اب وہ چکے اس نے پیدا ہوتے ہی، بطخ کے بچے نے پیدا ہوتے دیکھا کس کو؟ مرغی کو۔ ماحول کون سا ملا؟ مرغی کا۔ مرغی دانا دن کا دیتی، مرغی ساتھ کھلاتی، اس کے بچے بھی ہوتے۔ ایک دن مرغی نے چاہا چلے باہر شہر کو نکلتے، امام غزالی فرماتے مرغی اپنے بچوں کو لے کے بھی چلی اور ساتھ وہ بچہ بھی گیا۔ ایک تالاب قریب آتا ہے، جب تالاب کے پاس سے گزرنے لگے نا، مرغی کے بچے بھی جا رہے تھے، بطخ کے بچے نے چھلانگ لگائی اور تالاب میں چلا گیا۔ اب امام غزالی نے سوال کیا کہ اے دسو بطخ دے بچے نو تیرنا کس سکھایا ہے؟ اس کو یہ شعور کس نے دیا؟ حالانکہ باقی بھی بچے تھے،
وہ مرغی کے تھے، یہ بطخ کا ماحول اس کو ملا مرغی کا، اس نے چہرہ دیکھا مرغی کا، سب کچھ اس کو مرغی کی طرف سے ملا، لیکن اسے یہ خبر کس نے دی، یہ کمال کس نے دیا اور یہ شعور کس نے دیا ہوگا کہ تیرتا کون ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں یہ ہمارے مالک کی شان ہے، وہ چاہے فطری طور پر کسی کو ماں کے پیٹ میں لماتا کر دیا جائے، اگر عام مخلوق کا یہ مقام ہے، اشرف المخلوق کے درجے کا عالم کیا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر ذات محمد کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، جس کو اللہ خود سکھاتا ہے۔ اچھا ایک اور سوال ہوگا، اچھا اگر وہ لفظ امی کا یہ معنی ہے تو آپ 28ویں پارے میں امی کا معنی ان پڑھ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی سوال ہونے کا۔ اگر آپ ادھر امی کا معنی یہ کہتے ہیں بغیر پڑھا ہوا، دنیا میں کہ کسی سے پڑھا جو نہ، آپ اس کو امی کہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں کہتے ہیں امیین رسولہ، ان پڑھوں کے پاس ایک رسول آیا، تو یہاں امی کا معنی ترجمہ ان پڑھ کیوں کرتے ہیں؟ یہاں ایک بات یاد رکھیں، لفظ ایک ہوتا ہے، اس کے زاویے کئی ہوتے ہیں، کئی۔ اس میں مثال دیتا ہوں، اللہ رب العزت کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن۔ اللہ مومن ہے، تو تسی کون ہو جی؟ ہم بھی قرآن پاک میں اللہ کا نام مومن ہے اور ہم بھی مومن ہیں۔ اگر مومن کا لفظ ہماری طرف اس کی نسبت ہوگی تب معنی اور ہوگا، اگر مومن کے لفظ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تب معنی اور ہوگا۔ ہم بھی مومن ہیں، اللہ بھی مومن ہے۔ اللہ مومن کس اعتبار سے، بندہ مومن کس اعتبار سے؟ جب مومن کا ترجمہ کیا جائے گا تو معنی یہ کہا جائے گا جو ایمان دینے والا ہے اسے خالق کہتے ہیں، اور جو ایمان لینے والے اسے مخلوق کہا جاتا ہے۔ ادھر ایمان دینے والا، ادھر ایمان لینے والا۔ اسی طرح دیکھیے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یا پہلا پارہ پہلی سورت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضال کہتے گمراہ، اس کو کہتے ہیں نہ ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اچھا اب اسی لفظ کو آپ سورہ یوسف میں پڑھیے گا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا اپنے بابا کو، تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم، بابا آپ یوسف کی محبت میں گم ہو چکے ہو۔ لفظ ایک ہے مگر ادھر وہ لفظ اور معنی میں، ادھر لفظ اور معنی میں، ادھر لفظ اور معنی میں۔ اگر یہ شان یعقوب کی ہے نا تو بتا شان محمد کا عالم کیا ہوگا۔ بیٹوں نے یہ نہیں کہا تک مادلہ بابا آپ گمراہ، یہ نہیں کہا تھا، آپ یوسف کی محبت میں گم ہو چکے ہیں، گم ہو چکے ہیں۔ گمراہ ہونا اور بات ہے، گم ہونا اور بات ہے۔ اور جب قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بعض بدبختوں نے یہاں بھی حضور کے بارے میں گمراہ کہہ دیا، لیکن جب امام اہل سنت کو دیکھتے ہیں اور شیخ الاسلام کو دیکھا کرتے ہیں تو کیا ترجمہ ملتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے پیارے محمد، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا ہے، آپ محبت خدا میں گم ہیں، چاہت خدا میں گم ہیں، طلب خدا میں گم ہیں۔ گمراہ اور ہوتا ہے اور محبت خدا میں گم اور ہوا کرتا ہے۔ اچھا فنا کے بھی دو معنی ہیں، ایک ہے دنیا میں فنا ہو جانا، لفظ فنا ایک ہے، اللہ کرے اسی سارے اللہ واسطے فنا ہو جانا، ایک دنیا کے لیے فنا ہونا، ایک اللہ کے لیے فنا ہونا۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، مرن تو پہلے مر گئے باہو۔ یہ نا رمز عشق کی پچھاتی ہوں، بات کے اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا رسول النبی الامی، حضور کب سے امی ہے، کب سے پڑھا رہے ہیں؟ ماں کی گود میں تھے نا۔ ایک دن حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا، میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا، آپ پگھوڑے میں تھے، جدھر جدھر آپ کی انگلی جاتی نا چاند ادھر ادھر رقص کرتا تھا۔ آقا فرماتے پیارے چچا آپ کو اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، جب میں ماں کے بطن میں تھا، لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا،
قلم چلنے کی آواز کو محمد خود جانتا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور جلوہ گر ہوئے اس کائنات میں، آقا جلوہ گر ہوئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی میں نے کیا دیکھا، میں نے کیا دیکھا، میرے لال نے میرا دودھ ابھی نہیں پیا، دودھ مؤخر کر دیا، دودھ ڈیلے کر دیا۔ جو آ کے دودھ کی فکر کرے، جو آ کر دودھ کی فکر کرے اسے امتی کہتے ہیں، اور جو دنیا میں آ کے امت کی فکر کرے اسے ذات محمد مصطفیٰ۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ حضور سجدے میں ہے، حضور سجدے میں ہے، آقا سجدے میں ہے۔ یہ سجدے کہاں سے سیکھ کہتے سرکار؟ یہ ٹریننگ کہاں سے ملی تھی سجدوں کی؟ یہ سجدے کر رہے آقا علیہ السلام، اور سجدے میں ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ ابھی جبرائیل آیا نہیں تھا، وہ 40 سال کے بعد کلام والا معاملہ ہے، اقرا والا معاملہ 40 سال کے بعد ہے۔ ابھی تو حضور ولادت ہوئی نا، آقا سجدے میں ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی میں نے ہونٹ دیکھ کے حرکت کر رہے تھے، کان قریب کیے، میرا محمد کلام کر رہا تھا، اور سجدے میں کیا کر رہا تھا؟ یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی۔ آج کل کتابوں میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ رسول پاک 40 سال کی عمر میں جب پہنچے، جبرائیل آیا، عرض کے حضور اقرا پڑھئے، تو آقا نے آگے جواب دیا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ گرامیٹک پوائنٹ آف ویو کی بات کرنے لگا ہوں، گرامر کی روشنی میں آقا نے ایک جواب کیا دیا؟ ما انا بقارئن، قاری جو اس میں فائل ہے، اس میں فائل ہے، یہاں با ساتھ لگ گیا۔ آقا فرماتے میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں، ایک یہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، دوسرا میں پڑھنے والوں میں سے، میں یہاں پڑھنے والوں میں سے بن کے نہیں آیا، میں تو پڑھانے والا بن کے آیا ہوں، میں تو پڑھانے والا بن کے آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو نبی، اب اقرا میں کتنے حرف ہیں جی؟ حمزہ، قاف، را اور پھر حمزہ، کتنے ہو گئے جی؟ 4۔ کتنے ہو گئے جی؟ ادھر کیا کہتا ہے؟ یا ربی حبلی امتی، وہ بھی گنتی کر کے دیکھ لیں۔ یا میں 2 حرف، رب میں 2 حرف، کتنے ہوئے جی؟ حب میں 2 حرف، کتنے ہوئے؟ 6۔ لی میں 2 حرف، کتنے ہوئے جی؟ 8۔ امتی میں 3 حرف، کتنے ہوئے جی؟ امتی میں الف میم 3 اور تے اور یا 4 ہو، کتنے ہو گئے جی؟ 12۔ جو نبی پیدا ہوتے 12 پڑھ رہا ہے، وہ 40 سال کی عمر میں 4 نہیں پڑھنا جانتا؟ یہ کہاں کی منطق ہے، یہ کہاں کی سائنس ہے، اور کہاں کا اصول ہے؟ بات کے اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ امی کا معنی کیا ہے؟ امی کے ویسے 5 مطلب بنتے ہیں، لیکن ایک مطلب اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ اوم کہتے جڑ کو، کس کو کہتے جی؟ جڑ کو۔ اوم کس کو کہتے؟ حکیم جو ہوتے نا، جو حکماء ہوتے، انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ میدا کی جو مرض ہوتا ہے نا، میدا کا، یہ ام الامراض ہے۔ میدے کی جو بیماری کیا ہے؟ یعنی امراض کی جڑ، بیماریوں کی جڑ۔ اب اوم کا ایک معنی جڑ ہے۔ آقا علیہ السلام کو امی کیوں کہتے ہیں؟ امی کو کہتے ہیں اس لیے کل کائنات کے باپ بننے سے پہلے اللہ نے جس کا نور تخلیق کیا ہے، اس جڑ کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ حضور کائنات کی جڑ ہے، حضور کل مخلوقات کی آغاز ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، آقا کو اللہ نے سب سے پہلے تخلیق کیا۔ اور بات ختم کرتے ہوئے تاکہ بات واضح ہو جائے، حضرت مالک بن دینار اللہ کے ایک بندے گزرے ہیں، ولی گزرے اللہ کے۔ آپ فرماتے میں ایک دن جا رہا تھا، صحرا کا ماحول تھا، صحرا کے ماحول میں مجھے ایک بچہ ملا۔ اس بچے کی عمر 5-6 سال تھی۔ میں نے کیا دیکھا؟ بچہ مٹی میں کھیل رہا ہے، مٹی کے گھر بنا کے کھیل رہا ہے۔ میں قریب جانے لگا، سوچا اس کو سلام کروں، اس سے کلام کروں۔ پہلے سوچا سلام کروں، پھر سوچا پتہ نہیں سلام کا جواب بھی دے گا یا نہیں دے گا۔ بہرحال کشمکش میں تھا، آگے بڑھ کے سلام کر دیا۔ میں نے کہا بیٹے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جب یہ کہا نا، اس بچے نے نگاہ اٹھائی اور اٹھا کے کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ کہتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وجود لرز جاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو جانتا ہے، مجھے جانتا ہے۔ اس بچے نے کہا مالک تو اتھو نکال کرتا ہے، میں تو عالم ارواح سے تجھے جانتا ہوں۔ کن فیکون جدا فرمایا،
اسود بھی کولے میں تو وہاں سے جانتا ہوں تو یہاں کی بات کرتا ہے. علامہ اقبال نے بھی یہی بات کی ہے. علامہ نے کیا بات کی ہے؟ علامہ کہتے بہت سے جہان ہوتے، ایک عالم ناسوت، ایک عالم جبروت، ایک عالم ملکوت، ایک عالم لاہوت. اقبال کہتا ہے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اقبال نے بھی طائر لاہوتی کہا ہے. یہ ٹائٹل اقبال بھی استعمال کر رہا ہے. اب اس بچے نے کہا مالک تو یہاں کی بات کرتا ہے، میں تجھے پیچھے سے جانتا ہوں. اچھا بڑا علم ہے تیرے پاس، بڑا مقام ہے تیرے پاس، کچھ سوال تھا تجھ سے کر دوں؟ سوال نہ کر دوں. فرمایا پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے، پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے. آپ نے سب بیٹے بتا عقل کس کو کہتے ہیں اور نفس کس کو کہا جاتا ہے؟ ڈاڈا سوال ہے. عمر 5 سال کی ہے، سوال تکڑا کر دیا. نفس کیا ہوتا ہے اور عقل کیا ہوتی ہے؟ کہا سن مالک بن دینار، جو سلام سے روکتا ہے اسے نفس کہتے ہیں، اسے نفس کہتے ہیں. کہتے پسینے چھوٹ گئے، یہ بچہ بول کہاں سے رہا ہے، اس کو علم کس نے دیا ہوگا؟ بہرحال کہتے اچھا اگر اتنا علم ہے نا تیرے پاس تو پھر یہ بتا کہ تم مٹی سے کیوں کھیل رہا تھا، راز کیا ہے؟ کہ مالک تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. اے انسان تمہیں بنایا بھی مٹی سے ہے اور لے کے بھی مٹی میں جانا ہے، اٹھانا بھی مٹی سے. مالک بندے کو اوقات بھولنی چاہیے. میں اوقات یاد رکھتا ہوں، اوقات بھولنی نہیں چاہیے. اچھا اتنا علم ہے، بتا کپڑے میلے نہیں ہوتے بیٹے؟ کیا کپڑے میلے نہیں ہوتے؟ کا مالک دعا کر تن میلا ہو جائے خیر ہے، کسی کا من میلا نہ ہو. اتنی بات کی نا حیران ہوئے. کہا بیٹے بتا علم سیکھا کہاں سے؟ تیرے مکتب کا نام کیا ہے؟ تیرے معلم کا نام کیا ہے؟ تیرے استاد کا نام کیا ہے؟ کہ مالک اپنا کمال کوئی نہیں ہے، اپنا کمال کوئی نہیں ہے. میرے باپ دادا جس کے گھر کی نوکری کرتے تھے نا ان کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے. امام زین العابدین کہتے. کون امام زین العابدین؟ ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی. امام باقر آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے، امام باقر امام زین العابدین کی فرزند ہے، گود میں بیٹھے. ایک شخص ہدایہ لے کے آیا، تحفے لے کے آیا اور آ کے تحفے امام زین العابدین کو پیش کیے. امام باقر کی عمر ابھی چھوٹی سی، بچے تھے، اس چھوٹے سے بچے تھے ابھی. آپ بابا کے پاس بیٹھے تھے، وہ تحفے لے کے آیا. تحفے جب لے کے آیا نا تو آپ ایسے زمین یعنی آپ آگے بڑھتے ہوئے نا تحفوں کے پاس آئے، کچھ ادھر کر دیے کچھ ادھر کر دیے. بچپن کا عالم ہے. وہ پھر دوبارہ ملا دیتا ہے وہ کہ حضور یہ بچہ ہے بار بار تحفوں کو چھیڑ رہا ہے. آپ نے بچہ نہیں ہے، کوئی راز ضرور ہے. وہ راز پھر وہ سائیڈ پہ کر دے. پھر کہا حضور بڑے میں محبت سے تحفے لے کے حضور یہ دونوں سائیڈ پہ کچھ ادھر کچھ ادھر. اور امام زین العابدین بھی دیکھ رہے تھے کہ جو بار بار کر رہے تھے وہ تحفے ایک ہی تھے، یہ نہیں تھا کہ چینج کر دیے. پہلے بھی وہی تحفے ادھر اور دوسرے ادھر. کہا تمہیں پتہ نہیں قرآن پاک میں کیا اللہ نے فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ بچے ہیں جن کو پاک اور ناپاک کی اللہ خبریں خود دیا کرتا ہے. اللہ خود خبریں دیتا ہے ان کو. اللہ خود دیتا ہے کہ طیب کون ہوتے ہیں، طاہر کون ہوتے ہیں اور نجس کون ہوتے ہیں، رجس کون ہوتے ہیں. مجھے بتائیے گا جن کے آل کا یہ مقام ہے اس محمد کی شان کا. اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کیا معلوم یہ ہوا جن کے پیدا ہوتے ہی بچے. اللہ. اور یہ بات یاد رکھے اسے تحفے پتہ نہیں کہاں سے خریدی ہوں گے. کہا تیرے تحفے میں جو عیب تھا وہ ان سے سائیڈ پہ کر دیے، جو عیب زیادہ تحفے تھے وہ سائیڈ پہ کر دیے. یہ لے جا. اللہ نے ان چیزوں سے آل محمد کو پاک رکھا ہوا ہے. یہ شعور کون دے رہا ہے؟ یہ تربیت کہاں سے ملی؟ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں امی نبی کے صدقے سے
علم کا نور نصیب فرمائے. اور امی علم دینے آتا ہے, امی علم سکھانے آتا ہے, امی علم کا شعور دینے آتا ہے. میرے آقا نے ایک شعور دیا ہے قیامت تک کے لیے. شعور کیا دیا ہے؟ میلاد ہوا, حضور نے ساتھ ہی سجدہ بھی کیا اور امت کی فکر بھی کی. ہمیں پیغام دیا کہ میلاد منانے والوں امت کی فکر کبھی نہ چھوڑنا. پیدا ہوتے ہی امت کی فکر بھی کی اور اللہ کو سجدہ بھی کیا. نہ سجدہ چھوڑنا نہ میلاد چھوڑنا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک جن احباب نے اس محفل کا انتظام کیا